شعار ہے، لہذا اس کو بھی یہ سنت ہے بے شک، مگر یہ معمولی درجے کی سنت نہیں، یہ انبیاء کے شعار کی صورت ہے، لہذا اس کو رکھا جانا چاہیے اور اس کی توہین بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو شعار کا مطلب یہی ہوتا ہے علامت اور پہچان۔ صفا اور مروہ کو شعائر اللہ کہا گیا، اس کے معنی کیا ہے؟ یہ اللہ کی محبت کی نشانیاں ہیں، ورنہ یہاں لوگوں نے اگر بت رکھ دیا تو بتوں سے اس کا تعلق نہیں ہے، اصل سے تو یہ اللہ کے شعار ہیں، مگر ظالموں نے یہاں جیسے کعبۃ اللہ کے اندر رکھ دیے تو یوں نہیں کہا جائے گا کعبۃ اللہ کے عزت اور عظمت اس لیے کہ اس میں بت رکھے تھے، ظالموں نے بت رکھے اس کو خراب کیا ہے، ورنہ کعبۃ اللہ تو کعبۃ اللہ ہے۔ اسی طرح سے صفا اور مروہ کی صورت ہے۔ فرمایا کہ یہ صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے ہیں، سو جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے کوئی حرج نہیں اس پر اس بات میں کہ وہ ان کا طواف کرے۔ کوئی حرج نہیں کہ معنی یہ نہیں ہے کہ کرو کہ نہ کرو دونوں برابر ہیں، بلکہ یہ کہ وہاں واجب ہے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا عمرہ کرنے والے کے لیے اور حج کرنے والے کے لیے، لیکن کوئی حرج نہیں ہے کہ معنی کیا ہے؟ تم جو حرج سمجھ رہے تھے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حرج نہیں، تو اس سے یہ حکم نہیں نکلے گا کہ وہ مباح ہے یا زیادہ سنت ہے، واجب ہے وہ۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جو بھی خیر میں اپنی طرف سے اضافہ کرے گا اللہ تعالیٰ تو قدرداں ہیں اور علم رکھنے والے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس کو ایک محض ایک ڈیوٹی سمجھ کر نہیں، بلکہ جب اللہ کا شعار ہے تو اپنی دل کی لگن کے ساتھ وہاں جانا چاہیے صفا اور مروہ پہ، اور صحیح کرنی چاہیے، اور وہاں اپنے دل کو اطمینان ہونا چاہیے، یہی ہے تطوع خیر۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے اتارا ہے کھلی کھلی باتوں کو اور ہدایت کو، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو کھول کر لوگوں کے واسطے کتاب میں بیان کر دیا ہے، تو جو لوگ چھپاتے ہیں اللہ کی ان پر لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کو بھی لعنت ہے۔ اس سے اشارہ ہے اس اصل تو مضمون کے لحاظ سے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے کعبۃ اللہ کے قبلہ بنائے جانے کے وقت میں حقیقت کو چھپایا تھا، اور وہ کون تھے؟ وہ ظاہر ہے کہ وہ یہودی تھے۔ یہودیوں نے اس بات کو چھپایا اور فتنہ کھڑا کیا مدینہ کے اندر کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبلہ ہی بدل رہے ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں میں اس سے یہ بات معلوم ہوتی تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ جو ہوگا وہ کعبۃ اللہ ہوگا، یہ بات ان کو معلوم تھی۔ تو جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اور فرمایا اللہ کے حکم سے کہ اب نماز پڑھی جائے گی کعبۃ اللہ کی طرف، تو ان کو تو سمجھنا چاہیے تھا کہ حق کھل کے سامنے آ گیا، واقعی یہ آخری نبی ہیں، واقعی یہ دین حق ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ بجائے اس کے کہ اس کی تائید کرتے مخالفت انہوں نے کی، یہ ہے حق کا چھپانا، اس سے اور اس پر لعنت بھیجی۔ اسی واسطے اس سے مسئلہ یہ نکلا کہ علم شریعت اور علم دین کو چھپانا بہت ہی بھاری اور بڑی بری بات ہے۔ جس کے پاس علم ہے وہ امانت ہے اللہ کی، وہ علم دوسروں تک اس کو پہنچانا چاہیے، لیکن اس میں ایک شرط ہے، یہاں تو حکم مطلق ہے لیکن صحابہ نے اور فقہاء نے شرط لگائی ہے، اور شرط یہ ہے کہ علم پہنچانے کے معنی یہ نہیں ہے کہ صاحب نہ تو یوں دیکھو کہ سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں سمجھ سکتے، ان کے لیے سنبھالنے کے قابل بھی ہے کہ نہیں، بس آپ ہیں کہ تقریر جھاڑ دیں۔ یہ تو ایسا ہی ہوگا کہ جیسے ایک بچہ ہے، مسئلہ سورہ نساء میں آئے گا، سورہ نساء جب شروع ہے، یہاں یتیم کا مسئلہ ہے، تو یتیم کے بارے میں یہ ہے کہ اس یتیم کے پیسے میں تم بے احتیاطی مت کرو، جو اس کا مال ہے، باپ مال چھوڑ کے مر گیا، بچہ ہے یتیم، تو اب یتیم کی جو رکھوالی کرنے والا ہے، جو ولی ہے، وہ یہ نہیں کہ اب اس کو کون دیکھنے والا ہے جو اس کا مال خوب کھا جاؤ، ناجائز ہوگا یا حرام ہوگا۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ سارا مال بچے کو دے دے، اپنا دامن بچا لے؟ یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ وہیں کہا گیا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، تم اس یتیم کو آزماؤ، ٹیسٹ کرو، اس میں سمجھ بوجھ پیدا ہو گئی کہ نہیں ہو گئی۔ اگر سمجھ بوجھ نہیں پیدا ہوئی اس کو پورا مال مت دو، اس لیے کہ ضائع کر دے گا، یہ عقل نہیں ہے، اس کو اہمیت نہیں ہے، اس کو معلوم ہے مال کی، اس کو مال مت دو، تم خود اس امانت سمجھ کر کے اس کی حفاظت کرو، ٹیسٹ کرو۔ ہاں جب ان میں سمجھ پیدا ہو جائے، عقل پیدا ہو جائے، مال کی اہمیت، مال کو کس طرح خرچ کیا جانا چاہیے، یہ ساری بات ان میں پیدا ہو جائے، اب ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ تو ٹھیک یہی صورت علم میں بھی ہے، علم بھی ایک امانت ہے، تو
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی فرمانا یہ ہے کہ اگر جو علم کا مستحق ہے، اہلیت ہے اس کے اندر علم کو حاصل کرنے کی، اگر اس کو علم نہیں دیا گیا تو یہ اس کے اوپر ظلم ہو جائے گا، اور اگر کسی نااہل کے سامنے علم کو بیان کیا گیا تو یہ علم پر ظلم ہوگا، ناقدری ہے۔ ہیرے اور جواہرات جو ہیں وہ ناقدروں کو تو نہیں دیے جا سکتے۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی یہ مسئلہ نکلے گا، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو ان کی سمجھ اور عقل کے مطابق۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ بیچارے بہت معمولی سمجھ اور صلاحیت رکھتے ہیں اور آپ ہیں کہ حقائق اور معرف بیان کرنا شروع کر دیں، وہ نہ تو سمجھ سکیں گے اور جو کچھ سمجھیں گے وہ نامکمل سمجھیں گے، فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے عوام کے سامنے مسئلہ اتنا ہی بتلایا جائے، بات اتنی کہی جائے علم کی کہ جو ان کے لیے مفید ہو، جس کو وہ سنبھال سکیں۔ اب وہ بعض حضرات مجھ سے کیا اور بھی لوگوں سے مسئلے پوچھتے ہیں۔ اب ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ صاحب ہمارے سامنے آپ سب یہ بتا دیں کہ صاحب امام مالک نے کیا کہا، امام شافعی نے کہا، امام بھائی کیوں بتا دیں، ہم خود دیکھ لیں گے پھر کہیں پہ عمل کریں۔ یہ غلط ہے۔ ایک مسئلہ بتلاتے ہوئے عالم کو یہ ساری اپنی قابلیتیں نہیں جھاڑنی چاہیے، وہ دیکھنا چاہیے کہ عمل کرنے والے کو کتنی بات بتلانی ہے، وہ اتنی بات بتلا دے، وہ عمل کرے نہ کرے وہ اس کو اپنی ذمہ داری ہے، لیکن تمام اختلافات اور تمام حقائق اور ان کی دلیلیں، امام مالک کی دلیل یا امام شافعی، عمل کرنے والے کو اس سے کیا لینا، اتنی بات بتلا دو جتنی عمل کے لیے کافی ہے۔ یہ مفتی کی ذمہ داری اور فتویٰ دینے والے کی۔ تو فرمایا کہ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ الا الذین تابوا، کیونکہ لعنت کے معنی کیا ہے؟ رحمت خداوندی سے دور ہو جانا۔ تو اگر رحمت سے جب دور ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ہمیشہ کے واسطے رحمت سے دور ہو گیا، اس لیے آگے کہا جا رہا الا الذین تابوا، جو لوگ غلطی کرنے پھر اس کے بعد ان کو توجہ ہو اور وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح بھی کر لیں۔ معلوم ہوا توبہ جو ہے اس کا نام نہیں خالی زبان سے کہ اللہ میری توبہ، اور جب وہ کام کرنے کا پھر وقت ہے پھر وہ کام کر لیں، پھر کہ اللہ میری توبہ اور پھر کام کر لیں، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کے ساتھ لفظ ایک اور بڑھا رہے ہیں، وَأَصْلَحُوا، یعنی اپنی اصلاح کر لیں۔ تو معلوم ہوا توبہ کی حقیقت کیا ہے کہ جو برائی کر لی اس پر شرمندہ ہونا چاہیے اور اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے اور یہ عزم ہونا چاہیے کہ مجھے آئندہ یہ کام نہیں کرنا، یہی ہے اصلاح، یہ ہے توبہ کی معنی۔ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، وَبَيَّنُوا، تو اور اس کے بعد کیا ہے، جو حقیقت ان کو معلوم تھی اس کو وہ بتلا دیں، یہ ہے اصلاح کیا کہ مطلب یہ ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ یہ کام ہم نے جو کیا غلط کیا ہے، آئندہ جب وہ کام کرنے کا بتایا پھر وہ کام نہ کریں، صحیح کام کریں، معلوم ہوا توبہ سچی ہے۔ وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی توبہ کو ہم قبول کر لیں گے، تو مہربانی کریں گے۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں تو ہوں ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان۔ اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ جس پر ایک دفعہ لعنت والا کام کسی نے کر لیا اور اس پر اللہ کی لعنت، اب اس کے واسطے جو ہے وہ ہدایت کا دروازہ بند ہو چکا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ مرے اس حالت میں کہ وہ کافر تھے، ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے دنیا کے انسانوں کی لعنت۔ اچھا صاحب، کیونکہ کفر پر موت آئی ہے، تو جن لوگوں نے حق کو چھپایا اس کے معنی یہ ہو گیا کہ انہوں نے کفر والا کام کیا کہ دین حق کو وہ چھپا رہے ہیں۔ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، اس اور اس کے ساتھ ایک لفظ ہے وَمَاتُوا وَهُمْ کُفَّارٌ، اسی سے فقہاء نے مسئلہ یہ نکالا ہے کہ کسی پر لعنت نہیں بھیجی جانی چاہیے متعین طور پر۔ جو زندہ آدمی ہے، دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو تیرے پر لعنت، اس پہ لعنت، یہ نہیں ہونا چاہیے، فقہاء اس سے منع کرتے ہیں، کیونکہ لعنت کے جب معنی ہی نکلے رحمت خداوندی سے دور، ہم کو کیا معلوم کہ یہ رحمت خداوندی سے دور ہوگا کہ اس کو ہدایت مل جائے گی۔ زندہ انسان پر لعنت نہیں بھیجنی چاہیے جب تک کہ یہ یقین نہ ہو کہ فلاں انسان کا انتقال جو ہوا، موت جو ہوئی، وہ کفر کی حالت میں ہوئی۔ اس لیے کفر پر لعنت، لیکن فلاں کافر پر لعنت یہ کہنے کا حق نہیں۔ سمجھا؟ یہاں تک کہ صوفیہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں شیطان پہ بھی لعنت نہ بھیجو، کہیں کو اپنا وقت ضائع کرتے ہو، اتنی دیر اللہ اللہ کر لو نا،
شیطان پر لعنت بھیجنے میں کون سا تم کو ثواب ملے گا؟ اللہ اللہ کر لو، اس کا ثواب ہوگا. تو وہ تو زیادہ احتیاط کرتے ہیں. لیکن حاصل یہ ہے کہ برائی پر جو ہے وہ لعنت ہے، لیکن برے پر لعنت اس کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج وہ شخص برا ہے، کل کو توبہ کر لے اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت دے دیں، پھر ہم کو کیا حق ہے کسی کو یہ کہنے کا کہ اس پر لعنت ہے؟ تو وہم کفار سے یہ مسئلہ وماتو سے لفظ آیا کہ موت آئے ان کی اس حالت میں کہ وہ کافر ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر لعنت. اور اللہ کو تو علم ہے کس کی موت کفر پر ہوئی اور کس کی موت جو ہے وہ اسلام پر ہوئی ہے. خالدین فیہا، فرمایا کہ وہ اسی لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان سے عذاب میں کوئی کمی بھی نہیں کی جائے گی. ولا هم ينظرون، اور نہ ان کو کوئی مہلت ہی ملے گی کہ عذاب میں تاخیر کر دی جائے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی الرحمن اور رحیم ہے. یہ بات اسی لیے کہی گئی کہ کعبۃ اللہ جو ہے اس کو کوئی شخص یہ نہ سمجھنے لگے کہ یہ اگر ہم یہاں سے بت بھی ہٹا دیں تو آخر کو پتھر تو بھی رکھے ہوئے ہیں تو معبود تو بن گئے. اس لیے خاص طور پر یہاں اس بات کو کہا گیا، یہ حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ اصل معبود تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. نہ کعبۃ اللہ معبود ہے، نہ اس میں رکھے ہوئے بت معبود ہو سکتے ہیں. پر کعبے کی حقیقت ہے کیا؟ کعبے کی حقیقت صرف یہ ہے کہ ایک سمت ہے، ایک ڈائریکشن ہے جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. کعبۃ اللہ معبود نہیں. اسی واسطے اگر کسی وقت خدا نخواستہ کعبۃ اللہ کی عمارت نہ رہے تو کیا پھر ادھر کو نماز نہیں پڑھیں گے؟ پھر وہ قبلہ نہیں رہے گا، پھر بھی نماز پڑھی جائے گی. تو کعبۃ اللہ معبود نہیں. ورنہ تو اگر کوئی ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے والا ہو، یا مثال کے طور پر جو ہے مکہ مکرمہ میں آج ملٹی فلور کی بلڈنگ ہیں تو اس میں کوئی نماز پڑھنے والا تو کیسے نماز پڑھے گا؟ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی کیونکہ کعبۃ اللہ تو نیچے. لیکن اصل میں کعبۃ اللہ جو ہے وہ تو ایک متعین جگہ ہے کہ اس کی طرف کو رخ کر لیں. اور میں جو آیتیں گزر چکی ہیں شطر المسجد الحرام وہ میں بتا چکا ہوں کہ اگر دور کے رہنے والے ہیں وہ کوارٹر آف سرکل میں بھی ان کا رخ کسی طرف بھی ہو گیا ان کی نماز ہو جائے گی اور سمجھا جائے گا کہ متوجہ قبلہ ہیں. اگر کعبۃ اللہ معبود ہوتا تو عین کعبہ پر نماز پڑھی جاتی، سمت کعبہ کی نہیں. اس لیے کہا گیا کہ اصل معبود تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، معبود صرف وہی ہیں جو رحمان اور رحیم ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، چونکہ اللہ کے معبود ہونے کی بات آئی ہے تو مسئلہ ہے توحید کا. اس واسطے یہاں سے توحید کے دلائل دیے جا رہے ہیں، جو آفاقی دلائل جو ہمارے چاروں طرف چیزیں پھیلی ہوئی ہیں ان کو دلیل بنایا جا رہا اللہ کی توحید کے واسطے. فرمایا کہ آسمانوں کے اور زمین کے پیدا کیے جانے میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور وہ کشتی کہ جو سمندر میں چلتی ہے لوگوں کے نفع کی چیزوں کو، فائدے کی چیزوں کو لے کر، اور جو کچھ بھی اللہ نے آسمان سے اتارا ہے یعنی پانی، اور اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی دی، اور اسی طرح سے اس زمین کے اندر جتنے چوپائے چل پھر رہے ہیں، اور اسی طرح سے ہواؤں کا اور بادلوں کا جو آسمانوں اور زمین کے درمیان میں مسخر ہیں، ان کے گھومنے اور پھرنے میں نشانیاں ہیں عقل والی قوم کے واسطے. اس سے یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ آسمان کا اور زمین کا ایک دوسرے سے فاصلہ دیکھو اور پھر ان کا ایک دوسرے سے جوڑ دیکھو. یہ ربط اور جوڑ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ آسمان سے لے کر زمین تک تمام چیزوں کا خالق ایک ہی ہے. فاصلہ تو اتنا ہے کہ لوگوں نے آسمانوں کو انکاری کر دیا، آسمان ہے ہی نہیں. کیوں نہیں؟ ہمیں تو نظر نہیں آتا، ہم نے راکٹ بھی بھیج لیے، آسمان تو ہمیں کہیں نہیں ملا. لیکن دوری اتنی ہے کہ وہاں تک ابھی انسان کی رسائی ہو ہی نہیں، ابھی تو فضاؤں میں تیر رہی ہیں ہماری ساری معلومات. قرآن آسمان کہتا ہے. جب قرآن آسمان کہہ رہا ہے تو آسمان کی ایک حقیقت ہے، معلوم ہوا کہ بہت دور ہے. فاصلے کی اتنی زیادتی کے باوجود معاملہ یہ ہے کہ صاحب آسمان کے نیچے جو فضا ہے اس کو بھی لوگ آسمان ہی کہہ دیتے ہیں محاورے میں. اسی لیے جب ہم کہتے ہیں میں ذرا دیکھو آسمان میں کیا اڑ رہا ہے، تو آسمان حقیقی میں نہیں فضاؤں میں ہے، مگر ہمارے سروں سے اوپر اس کو بھی آسمان کہہ دیتے ہیں.
ان فضاؤں کا دیکھو کہ ایک لامتناہی، نہ اس کی کوئی ابتدا نظر معلوم ہوتی ہے، نہ کوئی انتہا معلوم ہوتی ہے، اتنی عظیم الشان فضا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ہوائیں چلاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ہواؤں کے دوش پر بادلوں کو بھیجتے ہیں، وہ بادلوں سے پانی گرتا ہے، زمین میں کو پانی کی ضرورت ہے، وہ پانی زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے، اور جب جذب ہوتا ہے تو پھر کھیتیاں لہرانے لگتی ہیں، ان کھیتیوں سے غلہ نکلتا ہے، یہ غلہ انسانوں کی غذاؤں میں کام آتا ہے. معلوم ہوا کہ اس انسان کی ضرورتوں کا تعلق جس طرح زمین سے ہے، ہواؤں سے بھی ہے، فضاؤں سے بھی ہے، بادلوں سے بھی ہے. یہ ہے کنیکشن آسمانوں کا اور زمین سے. یہ ایک پورا سسٹم ہے مرتب. تو جب پورا مرتب سسٹم ہے تو اس ترتیب دینے والا ایک ذات ہی تو ہوئی، وہی تو اللہ ہے، وہی معبود ہے جو خالق ہے ان ساری چیزوں کا، جو ایک کو دوسرے سے جوڑنے والی ہیں. اس لیے کہا اس میں نشانیاں ہیں عقل والی قوم کے واسطے. بے وقوف ہو، عقل نہ ہو تو بچے کو کیا معلوم کہاں ہے آسمان، آسمان کا مطلب کیا ہے زمین کا فائدہ. بچے کو جیسے عقل نہیں اس کو معلوم نہیں، دیوانہ پاگل ہے اس کو پتہ نہیں. عقل جس میں ہوگی اس کو یہ باتیں جو ہیں وہ سمجھائیں گی حقیقت. معلوم ہوا کہ جو ان باتوں سے یہ حقیقت نہ پالے کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے، وہ چاہے کتنے بھی عقل مند سمجھے جائیں، اور ان کے پاس چاہے کسی یونیورسٹی کی، کالج کی، مدرسے کی چاہے کتنی بھی ڈگریاں ہوں، لیکن وہ عقل والے نہیں کہلائیں گے، کیونکہ اس نے ان حقائق سے وہ نتیجہ نہیں نکالا جو نتیجہ نکالنا چاہیے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سائنٹسٹ وہ ساری اتنی زمین کی گہرائیوں میں چلے جائیں گے، اس کے ذروں کی حقیقت نکال کے لانے کی کوشش کریں گے، فضاؤں میں جا رہے ہیں، ستاروں پہ جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ساری چیزیں ان کو معلوم ہو رہی، مگر یہی چیز نہیں معلوم ہو رہی کہ سارے سسٹم کے پیچھے ایک ذات کام کر رہی ہے عظیم القدرت، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. کیا کریں گے ان کی عقل مندی کو لے کر اور ان کی معلومات کو؟ قرآن ان کو عقل والا کہتا ہے کہ ان ساری چیزوں میں غور و فکر کر کے اور وہ حقیقت جو ہے وہ حقائق سے بڑھ کر حقیقت اس کا پتہ لگا لیں، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم قدرت. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. یہ ساری نشانیوں کے باوجود ہم تماشا کیا دیکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں کچھ وہ ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر جنہوں نے شریک بنا لیا ہے، اور وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے. ند کہتے ہیں وہ پارٹنر کہ جو برابر کا ہو. معلوم ہوا کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، مگر جس کو اللہ کی صفات میں شریک کر دیا اس کو اللہ کے برابر لا کھڑا کر دیا. کیسے ہو سکتا ہے کوئی اللہ کے برابر جبکہ اس کو معبود بنا رہے ہو؟ اس لیے لفظ انداد لائے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، یہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی ہو. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اس سے ایک یہ بات معلوم ہوئی کہ مطالبہ اس کا نہیں ہے کہ محبت صرف اللہ سے ہونی چاہیے، یہ مطالبہ نہیں. اس واسطے کہ یہ مطالبہ اگر کریں گے تو انسان نہ تو اس پر قدرت رکھتا ہے، اور پھر یہ کہ دنیا کا نظام جو ہے وہ سارا کا سارا درم برہم ہو جاتا ہے. اگر ماں کو بیٹے سے اور بیٹی سے محبت نہ ہو بچے سے تو وہ پرورش کیسے کرے گی؟ سمجھا؟ وہ راتوں کو جاگتی ہے، اپنے کو تکلیف میں مبتلا کرے گی، لیکن بچے کی ذرا چیخ کو نہیں برداشت کر سکتی. یہ محبت ہی تو ہے جو اس کی پرورش کرا رہی ہے. باپ کو اگر اولاد سے محبت نہیں ہوگی، بیوی سے محبت نہیں ہوگی، تو وہ کہاں کو جو ہے محنت کرے گا، مزدوری کرے گا، پسینہ اپنا گرائے گا، لیکن کما کر لائے گا تاکہ بیوی بچوں کو کھلائے. محبت ہی تو مجبور کر رہی. تو محبت جو ہے اس سے دنیا کا ایک نظام چل رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ محبت رکھی ہوئی. اللہ ایک محبت دلوں میں رکھے بھی، اور اللہ کی طرف سے مطالبہ ہو خبردار کسی چیز سے محبت نہ کرنا. تو مطالبہ اس کا نہیں کسی چیز سے محبت نہ کرو، صرف اللہ سے کرو. مطالبہ یہ ہے کہ جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے ویسی محبت دوسروں سے نہ کرو. اس کے معنی یہ ہوئے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہو، محبت اوروں سے بھی ہو، مگر ساری محبتوں پر اللہ کی محبت غالب آنی چاہیے. مثلا ایک مطالبہ ہے اولاد کا، اور اس کے برعکس مطالبہ ہے اللہ کا. ڈیمانڈ کس کی پوری کی جائے؟ ڈیمانڈ پوری کی جائے اللہ کی، یا ڈیمانڈ پوری کی جائے اولاد کی؟ اگر اولاد کے ماتھے پہ بل آنا گوارا نہیں ہے، صاحب ان کی خواہش پوری کر دو. اللہ میاں کی چاہے جو خواہش ہے، اللہ میاں کا جو حکم ہے وہ چاہے ٹوٹے کہ نہ ٹوٹے. یہ ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ شرک کرتے ہیں
وہ ظاہر ہے کہ اللہ ان سے محبت ایسی کرتے ہیں جیسے اللہ سے ہونی چاہیے، کہ صاحب ان کی شان میں ذرا گستاخی نہ ہو ان معبود کے، یہاں تک کہ اللہ کی شان میں گستاخی گوارا کر لیں، مگر جو بت بنا رکھے ہیں معبود بنا رکھے ہیں ان کی شان میں ذرا گستاخی نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ شرک ہے۔ تو شرک اس کو کہتے ہیں کہ جن چیزوں میں اللہ سے محبت ہونی چاہیے اور اس کی محبت کا حق جو ہے وہ ادا ہونا چاہیے، ان ساری چیزوں میں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے محبتیں کرنا اور ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے جو ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے کہا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لائے ہیں وہ زیادہ سخت ہیں اللہ کے ساتھ محبت کرنے میں۔ اسی واسطے دوسری جگہ قرآن شریف میں فرمایا گیا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا، اس میں ظاہر ہے کہ باپ دادا ہوں گے تو ماں بھی تو آ جاتی ہیں، اس میں یہی کہا کرتے ہمارے باپ دادا کے وقت سے یہ بات چلی آ رہی، اس میں یہ کوئی یہ نہیں نکالا کرتا نہ ماں اس میں شریک ہے، نہ دادی شریک ہے، نہ نانی شریک ہے، باپ دادا بولے تو اس میں ماں اور دادی اور نانی سبھی آ جاتے۔ قل ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، وابناؤکم، اور اگر تمہاری اولاد، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں، اور وعشیرتکم، اور تمہارے جو ہیں اسی طرح سے خاندان، کنبہ، برادری، واموال اقترفتموها، اور وہ سارا مال جس کو تم جمع کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہو، وتجارت تخشون کسادها، اور وہ بزنس بیوپار کہ جس میں تمہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے اب نقصان نہ ہو جائے، اب نقصان نہ ہو جائے، ومساکن ترضونها، اور وہ محل اور کوٹھیاں جو تمہیں بہت پسند ہیں، اگر یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جدوجہد اور محنت کرنے یا جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں، تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، مراد یہ کہ عذاب آئے گا اللہ کا۔ تو ان چیزوں کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھنی نہیں چاہیے، یہ نہیں کہا گیا ان سے محبت نہ ہو، محبت طبعی ہے اور محبتوں سے دنیا کا کام بھی چل رہا ہے، مگر اللہ کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہو۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، فرمایا جب وہ ظالم دیکھ لیں، جس وقت کے وہ عذاب کو دیکھیں گے اس وقت ان کے سمجھ میں آ جائے یہ بات کہ ساری قوتیں تو بس اللہ ہی کے واسطے ہیں، وہ سارے معبود جتنے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے بنا رکھے تھے ان میں کوئی زور و قوت ہے ہی نہیں۔ تو عذاب کے وقت میں اس لیے کہا گیا معبود کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ اگر راضی ہو تو پھر وہ عذاب میں مبتلا نہ ہونے دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جس سے راضی ہوں گے وہ شخص جہنم میں کیسے جائے گا؟ وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اللہ جس سے راضی ہے، اللہ جس سے ناراض ہے وہی جہنم میں جائے گا۔ تو یہ معبود کیسے معبود ہیں کہ ایک شخص کو جہنم میں بھیجا جا رہا ہے اور معبود کچھ نہیں کر سکتے؟ معلوم ہوا کہ یہ ان میں کوئی زور اور قوت نہیں جن کو ہم نے معبود بنایا تھا، زور و قوت صرف اللہ سبحانہ و تعالی میں ہے جنہوں نے فیصلہ دے دیا اس پر عذاب کا۔ اس لیے فرمایا کہ ظالم دیکھ لیں اگر جس وقت کے وہ عذاب کو دیکھیں گے کہ ساری قوت جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ جو ہے وہ جب کسی کا عذاب کے فیصلہ فرما دیں تو وہ ہلکا پھلکا نہیں ہوتا، وہ پھر بڑا سخت عذاب ہے جو اللہ کی طرف سے ہو جاؤ۔ دنیا میں بھی تکلیفیں ہیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، تو ان تکلیفوں کا کوئی علاج ہے؟ سمجھ میں آیا؟ وہ علاج بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہی فرماتے ہیں، ورنہ نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی حکیم، نہ کوئی مولوی صاحب، نہ کوئی پیر صاحب کوئی علاج نہیں کر سکتے۔ علاج بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی اجازت سے اور حکم سے ہوتا ہے۔ اسی واسطے میں نے کتنی مرتبہ بتایا کہ پہلے جو علاج کرنے والے بھی اوپر نسخے پہ پرسکرپشن کے اوپر لکھا کرتے تھے ہوا شافی، میں وہ اسی واسطے کہ ایک مومن جو ہے وہ دوائیں دیتے ہوئے یا دوا کھاتے ہوئے اس کو یہ یقین کرنا چاہیے کہ دوا کے اندر کوئی طاقت اور جان نہیں ہے، اصل طاقت اور جان تو اللہ سبحانہ و تعالی میں ہے، زور اور قوت۔ وہ شفا دینے کا فیصلہ فرما دیں تو وہی تو شفا دینے والے ہیں۔ یہ تو سارے کے سارے اسباب ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں بھی تکلیف جو آئے اس تکلیف کو دور کرنے والے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہیں، کسی میں زور نہیں، یہ تو صرف وسائل اور ذرائع ہیں، اس سے زیادہ اور کیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تو ہیں ہی، اللہ سبحانہ و تعالی بلا شبہ شدید عذاب دینے والے۔ یہ تک پڑھا تھا کیا؟ البقرہ آیت نمبر 166۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
इज़ तबर्रअ अल्लज़ीना इत्तबअू मिनल्लज़ीना इत्तबअू व रअउल अज़ाब व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब व क़ाल अल्लज़ीना इत्तबअू लौ अन्न लना कर्रतन फनतबर्रअ मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना कज़ालिक युरीहिमुल्लाहु अअमालहुम हसरातिन अलैहिम वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार। या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबन वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशाइ व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना अवलौ कान आबाउहुम ला याक़िलून शैअन वला यहतदून। वमथलु अल्लज़ीन कफ़रू कमथलि अल्लज़ी यनइक़ु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअन व निदाअ सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला याक़िलून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ता'बुदून। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंज़ीरि वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह फमन इत्तुर्र गैर बाग़िन वला आदिन फला इस्म अलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मज़मून चल रहा है तौहीद के और शिर्क के बातिल होने का। तो पिछली आयत में ये फरमाया था कि जिन लोगों ने अल्लाह के साथ शरीक बना रखे हैं वो उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत करनी होती है, जबकि ईमान वालों की हालत यह है कि वो अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। यहां से फरमाते हैं कि इस तबर्रा अल्लज़ीना इत्तबअू मिनल्लज़ीना इत्तबअू। दुनिया में तो पता नहीं चलता, लेकिन आखिरत में हकीकतें खुल जाएंगी। जिनको हमने अपने लिए बड़ा सहारा समझा हुआ है कि ये हमको तिरा देंगे, हमको डूबने से बचा लेंगे, हमको जहन्नम में नहीं जाने देंगे, समझ में आया, ये अल्लाह मियां के बड़े चहीते हैं वगैरह वगैरह जो भी हो। क्योंकि मैं ये लफ्ज इसलिए बोल रहा हूं कि कोई मुशरिक दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कि जिसने अल्लाह का इनकार किया हो, सब अल्लाह को मानने वाले रहे। लेकिन जिन्होंने शिर्क किया वो इसलिए कि उन्होंने ये समझा है कि ये शख्सियतें, चाहे उनकी उन्होंने तस्वीरें बनाकर पूजी हों और ये चाहे उनके बुत बना के पूजे हों, वो कुछ शख्सियतें हैं, समझा उसके पीछे,
ان شخصیتوں کے بارے میں ان کا تصور اور یقین یہ رہا ہے کہ اللہ کے یہاں بڑے مقرب ہوئے ہیں. لہذا جب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کا مقرب ہوتا ہے، نزدیک ہوتا ہے، تو اس کے بڑے چاو چوچلے ہو جاتے ہیں، سمجھا ہے، اور وہ جو چاہے بات منوا لیتا ہے. اس طرح سے یہ مقربین بھی اللہ میں سے جو چاہے منوا لیں گے. لہذا ہم ان کو راضی رکھیں تو اس طرح سے اللہ میاں بھی ہم سے راضی ہو سکتے ہیں. یہ بات کوئی میں قیاس کے طور پر نہیں، قرآن شریف نے نقل کیا. قرآن شریف نے کہا کہ وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ ہم جو ان کی عبادت کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. یہ تھا مشرکین کا عقیدہ. تو وہ اللہ کے منکر نہیں ہوتے تھے، وہ اللہ کے ماننے والے ہوتے تھے، لیکن یہ کہ وہ دوسروں کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ اتنے منہ چڑھے ہوں گے اللہ کے کہ ہم جو چاہے منوا لیں گے اور ان کے راضی ہونے سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. عقل نے یوں نہیں سوچا کہ یہ راضی ہوئے کہ نہ ہوئے، لیکن اگر اللہ ناراض ہوئے تو بیڑا پار ہوگا کیسے، یہ نہیں سوچا. یہ تھی وہ سب سے بڑی غلطی. منہ چڑھے اگر وہ مقرب بھی ہوں، تسلیم مقرب ہوں گے، لیکن سوال یہ کہ اللہ کو راضی کرنے کی زیادہ فکر ہونی چاہیے اللہ کے محبوبوں کو راضی کرنے سے بڑھ کر. یہ ایک مثال میں دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات متعین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ محبوب رب العالمین. یہ بتائیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ محبت کرتے ہیں، کیا اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ سے بے تعلق ہو کر نبی سے محبت کریں؟ یہ تو نہیں ہوگا نا. نبی سے بھی محبت کریں گے اور جس کے وہ نبی ہیں ان سے بھی محبت کریں گے. نبی کی سنتوں پر بھی عمل کریں گے اور جنہوں نے جن چیزوں کو شریعت بنایا ہے اور جنہوں نے دین اپنا پسندیدہ دین جو ہمارے لیے ہم کو دیا، ہم ان کو بھی حکموں پر چلیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ فرض نماز چھوڑ دیں کیونکہ یہ اللہ نے فرض کی ہے اور سنت پڑھ لیں چونکہ یہ نبی کی سنت. اس کو کیا کہیں گے آپ؟ سمجھ آیا نہیں؟ حماقت ہی تو کہیں گے نا. اے بندے خدا کے، اگر تم سنت اس لیے پڑھ رہے ہو کہ نبی کی سنت ہے تو جنہوں نے نبی بنایا اپنا ان کا فرض بھی تو ادا کرو، مطلب زیادہ اہم ہے. اس پر نظر نہیں گئی تھی، یہ تھی وہ سب سے بڑی غلطی. تو اب وہ سہارا بنا لیا ان کو، یہ ہمارے بڑے سہارا ہوں گے. اس لیے نقشہ کھینچا جا رہا قیامت میں کیا ہوگا. جن کو تم نے دنیا میں سہارا سمجھا ہے اور الٹی چال چل گئے ہیں، قیامت میں جب حقیقت کھلے گی تو یہ ہوگا. فرمایا جن لوگوں کی پیروی کی گئی تھی وہ بے تعلقی ظاہر کریں گے ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی، پیچھے چلے تھے ان کے. اور ورأوا العذاب، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے کیونکہ عذاب والے کام انہوں نے کیے ہیں. شرک کیا، اللہ کے حکموں کو نہیں پہچانا، اللہ کے حقوق ادا نہیں کیے تو عذاب کے مستحق ہو گئے. وتقطعت بهم الاسباب، اور جتنے اسباب ہو سکتے ہیں، اسباب کا مطلب ہے ذریعہ، کہ جتنے ذرائع بچاؤ کا ہو سکتے ہیں وہ سب توڑ دیے جائیں گے. اب کوئی صورت نہیں ہے، راستہ ایک ہی ہے کہ وہ جہنم کو جا رہا ہے. اس راستے پر چلو، چلنا ہی پڑے گا اور جہنم میں جانا ہی پڑے گا. اب کوئی دوسرا راستہ نہیں. یہ ہے مطلب وتقطعت بهم الاسباب. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم، اس واسطے کہ دیکھیے اسباب میں سے ایک ہی سبب تھا جس کو دنیا میں، جس پر بڑا یوں کہیے کہ امیدوں کی اور آرزوؤں کی ایک عمارت کھڑی کی گئی تھی، اور وہ یہ سفارش کر دیں گے، ہماری سفارش کر دیں گے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. قرآن شریف میں بھی اور احادیث میں بھی اس بات کو بار بار بتلایا گیا ہے کہ سفارش اللہ کی اجازت پر موقوف ہوگی، اور کافروں کے حق میں سفارش کو اللہ سبحانہ و تعالی نے منع کر دیا. آپ دیکھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مسئلہ ہے کہ نہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ابا جان کے لیے کیا کہا تھا؟ جس وقت ان کے والد صاحب نے یہ کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، اور اگر تم ایسی توحید کی باتیں کرو گے اور ہمارے بتوں کو پورا کہو گے دور ہو جاؤ، نہیں تو مار مار کے پتھر ہلا کر دوں گا. یہ ابا جان نے فرمایا تھا. اس وقت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ قال السلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں آپ سے اپنے رب سے آپ کی مغفرت چاہوں گا، وہ ہے بڑا مہربان میرے اوپر. مطلب یہ ہے کہ میری دعا کو، میری مغفرت چاہنے کو قبول کر لے. ابا جان کی مغفرت کی بات ابراہیم علیہ السلام نے کی. قرآن شریف میں اس کے تعلق سے اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے
سورہ ممتحنہ میں ہے قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ. ابراہیم اور جو ان کے ساتھ تھے ان کے طریقہ عمل میں تمہارے لیے ایک ایگزامپل ہے، ایک نمونہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا تھا ہم تم سے بے تعلق ہیں. سمجھا؟ یہ ہوا. آگے فرمایا الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء. ہاں، اس نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا تھا میں تمہارے لیے مغفرت چاہوں گا اگرچہ میں قدرت کچھ نہیں رکھتا، میرے قابو میں اور میرے اختیار میں کوئی چیز نہیں، میں مغفرت کی دعا مانگوں گا. یہاں تو اس کو نقل کیا ہے. اب آئیے سورہ توبہ کے اندر. سورہ توبہ میں 11ویں سپارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نقل کیا وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین انہ عدو للہ تبرأ منہ. ابراہیم کا اپنے والد کے لیے استغفار کا مسئلہ ایک وعدہ تھا جو انہوں نے کر لیا تھا، لیکن جب ان پر یہ بات کھلی کہ یہ دشمن خدا ہے، کون؟ ان کے باپ. تبرأ منہ، ابراہیم بے تعلق ہو گئے. سمجھ میں آیا؟ معلوم ہوا کہ مشرک کے اور کافر کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کی جائے گی، ہدایت کی دعا کریں گے آپ. مثال کے طور پر ہم کہیں گے کسی کا نام لے کر یہ سارے کافر ہیں، اے اللہ ان سب کو ہدایت دے دے، لیکن ہم یوں نہیں کہیں گے اے اللہ جتنے کافر ہیں سب کی مغفرت کر دے. یہ نہیں ہوگا، ہدایت کی دعا مانگیں. تو کافر اور مشرک کے لیے مغفرت کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے وعدہ کیا تھا، اس سے بھی انہوں نے بے تعلقی ظاہر کر دی، اب نہیں کروں گا. دوسرا مسئلہ، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کوئی معمولی درجے کے تو نہیں، نبی ہیں اور بڑے اونچے درجے کے نبی ہیں، امام الناس ان کو بنایا گیا. چلیے صاحب آپ کی ابھی تسلی نہ ہو رہی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اب کوئی خرخشہ نہیں ہے، ان سے بڑھ کر تو کوئی نہیں نا. سمجھ میں آیا؟ نبیوں میں کوئی نہیں تو غیر نبی میں کہاں سے ہوگا؟ ان سے بڑھ کر تو کوئی نہیں. چلیے سورہ المنافقون کے اندر بھی اور جگہ بھی فرمایا گیا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. آپ چاہیں ان کی مغفرت چاہیں کن کی؟ غیر مسلموں کی. آپ ان کی مغفرت چاہیں یا نہ چاہیں، 70 مرتبہ بھی اگر آپ مغفرت چاہیں گے ہم ان کو بخشش کرنے والے نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ فرمایا تھا کہ اگر مجھے یہ بات معلوم ہو جاتی کہ 70 مرتبہ سے زیادہ مغفرت چاہنے میں، مغفرت مانگنے میں ان کی مغفرت ہو جائے گی، میں ضرور مانگتا. معلوم ہوا کہ ان کو بھی یہ حقیقت معلوم ہو گئی کہ جتنی بھی مانگو کوئی فائدہ اس کا ہونے والا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور سنیے، عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کا جب انتقال ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، آپ جو ہیں جس کے ساتھ جو بنا کے رکھی ہوئی تھی وہی بنا کر رکھنا چاہتے تھے. سمجھ میں آیا؟ تو انہوں نے بھی اپنے کو شو کیا ہوا تھا کہ مسلمان ہیں، اگرچہ سارے فتنے وہ اٹھا رہے تھے، لیکن آپ فتنوں پر پردے ڈالنے کی کوشش کرتے تھے اور اس کی لاج رکھتے تھے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. یہ تھی وہ بات. جب اس کی جان کنی کا مسئلہ نکلنے لگی تو آپ نے اپنا پیرہن مبارک، اپنا جبہ بھیجا ہے کہ اس میں اس کو کفنا دینا. یہ ہو رہا ہے. اور جب انتقال اس کا ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول مبارک تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو آپ اہتمام فرماتے تھے اور آپ کی ہدایت تھی مجھے بتایا جائے اور آپ نماز پڑھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لے جانے لگے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روکا، یا رسول اللہ ایسے ظالم آدمی کی نماز جنازہ آپ مت پڑھا لے جائیں جس نے اتنے فتنے جگائے ہیں. تو اب آگے نہیں معلوم کہ آپ تشریف لے گئے، نماز پڑھا دی کہ نہیں پڑھا دی، آگے کی بات تو ہم نہیں ہے، میں کہاں سے کہتا ہوں جب حدیث میں نہیں. لیکن قرآن شریف کی آیت اتری ہے فَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. آپ ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے آپ ہرگز نماز نہ پڑھیں اور نہ ان کی قبر پر جا کر کھڑے ہوں آپ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا. یہ نبی کو کہا جا رہا ہے. اب اتنی ساری وضاحتوں کے بعد اب تو کوئی مسئلہ نہیں رہا کہ قیامت میں بھی یہی ہوگا کہ سفارشیں کن کی ہوں گی؟ ان مومنین کی کہ جن کے ساتھ گناہ لگے ہوئے ہیں.
لیکن کافر اور مشرکوں کے واسطے تو کوئی سفارش ہی نہیں کرے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو دنیا میں جن کو سہارا بنا کر کے اور شرک اور کفر کر ڈالا تھا، ظاہر ہے کہ ان کے سہارا تو ٹوٹ گیا۔ یہ ہے وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ کہ سارے اسباب توڑ دیے جائیں گے، کٹ جائیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اب میاں ایک ہی تو روشنی کی کرن تھی، وہ بھی بجھ گئی، تو پریشانی ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ کو معلوم ہے ایک محاورہ، کھسیانی بلی کھمبا نوچے، وہی حالت اس وقت ہوگی ان کی۔ میاں جن پتوں کا سہارا تھا وہ پتے تو ہوا ہی دے گئے، اب اس وقت کیا کہیں گے؟ وقار الذین اتبعوا، جو لوگ پیروی کر چکے ہیں وہ یوں کہیں گے اگر ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، ہم بھی ان سے ایسے بے تعلق ہوں گے جس طرح سے آج انہوں نے ہم کو منہ دکھا دیا، بے تعلق ہو گئے۔ ارے تمہارے سہارے تو ہم جیے ہیں، ہم نے اتنی نیاز اور نظر و نیاز چڑھائی ہے، اور ہم نے تمہارے اتنے جناب پروپیگنڈے کیے ہیں اور اتنا سب کچھ کیا، اور آج تم منہ دکھا گئے۔ ذرا دنیا میں اللہ میاں ہم کو دوبارہ بھیج دے، پھر چکھائیں گے ہم تم کو مزہ، اور تم سے ہم کس طرح سے بے تعلق ہوں گے، کما تبرؤوا منا، جس طرح یہ ہم سے بے تعلق ہو گئے۔ لیکن ظاہر ہے دنیا میں تو دوبارہ کسی کو آنا ہے نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یریہم اللہ اعمالہم۔ اچھا جی، بہت اچھا، جزاکم اللہ خیر۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ ان کی کرنی دکھلائے گا۔ یہ ترجمہ جو ہے یہ اس آیت کے صحیح منشا کو پورا کرتا ہے، ان کی کرنی کو دکھلائے گا، حسرات علیہم، ان کے برخلاف ان کو حسرتیں بنا کر۔ اب حسرتی کرتے رہ جاؤ، اب کوئی صورت جو ہے امید کی کہیں سے نظر آنے والی نہیں سوائے حسرت کرنے کے۔ وما ہم بخارجین من النار، اور جہنم سے ان کو نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ یہ ہے ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹے سہاروں سے پناہ ڈھونڈی، حاصل کرنی چاہیے تھی۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، فرماتا پاک اور پاکیزہ کھانا کھاؤ۔ یہ کیا جوڑ ہوا؟ بات یہ ہے کہ اب تک تو ان کے عقیدے کی خرابی کو بتلایا جا رہا تھا، اب اعمال کی خرابی کی طرف توجہ ہے کہ ان کے عقیدے ایسے، اور اب عمل بھی سن لو کہ عمل بھی ان کے ایسے اور ویسے ہیں۔ اعمال میں سب سے زیادہ اہم جو چیز ہے وہ ہے انسان کی اپنی غذا، اسی واسطے اعمال میں اس کو سب سے پہلے لیا گیا، کیونکہ غذا جو ہے یوں سمجھیے کہ جو کچھ آپ کھاتے ہیں وہ ہوا میں تو نہیں اڑتا نا بھائی، اس کھانے سے تو آپ کا خون بنے گا، اب جیسا خون ہوگا ویسے ہی آپ کے جذبات اور خیالات ہوں گے، سمجھا؟ اس لیے اگر خون میں صالح ہے، تھوڑی آپ میڈیکل سائنس میں اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھیے، خون اگر بیماریوں سے پاک ہے تو آپ کے ارادے اور آپ کے حوصلے جو ہوں گے وہ بھی طاقتور ہوں گے۔ اگر بیماریاں گھلی ہوئی ہیں اس کے اندر، خون کے اندر، تو آپ کے ارادے اور آپ کے حوصلے کہاں سے طاقتور ہوں گے؟ ان میں بھی کمزوریاں آئیں گی، اس کا تو مانتے ہیں نا؟ یہاں کوئی ڈاکٹر ہیں کہ نہیں بھائی؟ یہاں ڈاکٹر ہیں تو بھائی تو ہیں بیٹھے، بولیے نا۔ خون میں اگر بیماریاں ہوں تو انسان کے جو ارادے، حوصلے، فیصلے سب متاثر ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں تو ٹھیک اسی طرح مانیے کہ طاقتور اور یوں کہ یہ خراب غذاؤں کا اگر اثر خون پہ پڑتا ہے تو حلال اور حرام غذاؤں کا بھی اثر خون پہ پڑتا ہے۔ حرام غذائیں جو ہیں وہ پاکیزہ نہیں ہیں، طیباً کا لفظ اسی واسطے اعلیٰ ہے۔ جو حلال جو ہیں وہ یہ مطلب نہیں کہ وہ حلال جو پاکیزہ ہوں، اس کا مطلب نہیں کہ حلال میں بھی دو قسم ہیں، کچھ پاکیزہ ہوں گے کچھ ناپاکیزہ ہوں گے، یہ مطلب نہیں، بلکہ یہ کہ جو حلال ہیں ان کا وصف یہ ہے یا ان کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ پاکیزہ ہیں، یہ مطلب ہے طیباً کہنے کا۔ تو جب پاکیزہ غذا جائے گی خون بھی پاکیزہ ہوگا، جب خون پاکیزہ ہوگا تو انسان کے جذبات اور خیالات جو ہیں وہ بھی پاکیزہ ہوں گے، جذبات اور خیالات پاکیزہ ہوں گے تو اعمال کیسے ہوں گے؟ اعمال بھی پاکیزہ ہوتے چلے جائیں گے، یہ ہے وہ بات۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اشعث رجل واغبر،
ومد يديه الى السماء ويقول يا ربي يا ربي ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأين يستجاب له. آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ہے جو میلا کچیلا دور دراز کا سفر کر کے گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے. اب پلین کا سفر تو نہیں ہوتا نا بھائی, تو میں دور دراز کا سفر کر کے جو آ رہا ہے, پیدل ہو, اونٹ پہ ہو, گھوڑے پہ ہو, خچر پہ ہو یا موٹر میں ہو, تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ بھائی لمبا سفر ہوگا تو دھولوں سے کپڑے اٹے ہوئے ہوں گے. مطلب ہوا کہ ساری حالت وہ ہے کہ جس پر رحم آ جانا چاہیے. اوپر سے یہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی. مطلب یہ ہے کہ اللہ کو دعا کے لیے, اپنی مدد کے لیے پکار بھی رہا ہے. فرمایا لیکن اس کا کھانا جو ہے وہ حرام کا ہے, اور اس کا پہننا حرام کا ہے, اور اس کو جو غذا ملی ہے جس سے اس کا بدن تیار ہوا وہ حرام کا ہے. فرمایا کہاں سے اس کی دعا قبول ہو جائے گی؟ اب جب اللہ میاں دعا نہیں سن رہے اور سبب اس کا کیا ہے کہ حرام کھانا ہے, تو معلوم ہوا کہ کوئی عمل قبول نہیں ہو رہا ہے, کوئی عمل اس کا قبول. اس واسطے کھانے کی بات کو یہاں سب سے پہلے لائے کہ اعمال میں سب سے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس کھانا ٹھیک کر لو باقی اور چیزیں چھوڑ دو, بلکہ یہ کہ جیسے عقیدے کو پہلے درست کریں گے پھر آپ نماز